السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ، ایک ہدیہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اسے قبول فرمائیں۔ وہ تحفہ اور ہدیہ کیا ہے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے ایک دوست کو تحفہ دیا تھا۔ وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے ایک دن کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، ایک ہدیہ نہ دوں کہ جس تحفے کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی اس تحفے سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ دوست کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور دیجئے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سورہ ملک کو خود پڑھا کرو، سورہ ملک کو یاد کرو، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورت کو یاد کرو، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور اس سورت کو اپنے گھر والوں کو یاد کراؤ، اپنے گھر کے تمام بچوں کو یاد کراؤ، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو یہ سورت یاد کرا دو۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ وہ سورت ہے جو قیامت کے دن انسان کو عذاب سے نجات دلائے گی۔ یہ وہ سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے رب کے پاس جا کر جھگڑا کرے گی۔ اور یہ وہ سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ اور یہ وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے اپنے پڑھنے والے کو بچائے گی۔ تو میرے معزز ساتھیوں، ہم بھی اس سورت کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، انہیں پڑھائیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جھگڑا کرتی رہے گی۔ جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے گا، یہ سورت اللہ کے پاس جا کر جھگڑا کرتے رہے گی، اور اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک، وہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم اس سورت کو پڑھیں۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھے گا، اس کے معنی اور مفہوم کو یاد کرتے ہوئے اور اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورت اس انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور یہ سورت قیامت کی سختیوں سے بھی اسے بچائے گی، اور اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اس کی سفارش کر کے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اسے بچائے گی قبر کے عذاب سے جو ہر روز رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ کر سوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سوتے۔ تو ہم بھی اس سورت کو یاد کریں اور رات کو پڑھ کر سوئیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور اسی سورت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا تھا پہلے، وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھیج دیتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ اور اصل جو بات ہے کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے ہیں، اس میں کون سا ایسا پیغام ہے جو ہمیں روزانہ یاد کرنے کی، روزانہ دہرانے کی ضرورت ہے، روزانہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات کو ہر روز سوتے وقت اس بات کو یاد کر کے سوئیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں نے ان باتوں پر، جو باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کی ہیں، آج سارا دن ان باتوں پر عمل کیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے میں رکا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا ہے۔ تو رات کو سوتے وقت اسے پڑھیں اور اس صورت کو یاد کریں، اس کا خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت وہ بھی شیئر کر دی گئی ہے، آپ اسے سنیں اور ساتھ ساتھ لکھا ہوا پڑھیں تاکہ درست تلفظ کے ساتھ ہمیں اس سورت کو پڑھنا آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے، ہمارے دنیا کے غموں کا مداوا بنا دیں، اور قیامت کے دن اس قرآن کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے سفارشی بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔